ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کے سامنے صدقۃ الفطر کے تعلق سے مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہوں، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے روزے دار کو لغو اور رفث سے پاک کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، کہ جس آدمی نے اس کو ادا کیا قبل الصلاۃ نماز سے پہلے، فہی زکاۃ مقبولہ، تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے اس کو ادا کیا نماز کے بعد تو یہ عام صدقہ کیا ہوگا، شمار ہوگا۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ آج کے درس میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ زکاۃ الفطر جیسے کہ واجب ہے، ضروری اور فرض ہے اس کا ادا کرنا، تو اگر کسی آدمی نے زکاۃ الفطر ادا نہیں کیا، یعنی کاہلی سے، سستی سے اگر اس کو ادا نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ صَدْقَةٌ مِّنَ الصَّدْقَاتِ، تو یہ عام صدقہ کیا ہوگا، شمار ہوگا۔ یعنی زکاۃ الفطر جو اس کے اوپر تھا، ضروری اور لازم تھا، وہ اس کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر اس نے نماز کے بعد ادا کیا تو پھر وہ جو فرضیت تھی وہ ختم ہو جائے گا، فرضیت جو اس کے اوپر تھی وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر کیا ہے، ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ عام صدقہ کیا ہوگا، شمار ہوگا۔ بعض علماء کرام نے یہاں پر یہ بھی بتلایا ہے کہ زکاۃ الفطر جو واجب تھا اگر اس نے ادا نہیں کیا تو اس بنا پر اس کو گناہ ملے گا، لیکن عام صدقہ ہو جانے کی وجہ سے اس کو نیکی ملے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ زکاۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کرنا کیا ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے بعد ادا کر رہا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا، عام صدقہ میں شمار ہوگا۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے اکثر مسائل بیان کیے جا چکے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں یعنی کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے۔ تو بعض علماء کرام نے بتلایا ہے کہ صدقۃ الفطر میں غلہ دینا ہی کیا ہے، لازم اور ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے بتلایا کہ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکاۃ الفطر ادا ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا، تو مسجد نبی میں جمع ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وکیل بنایا، کہ نگراں بنایا کہ اے ابو ہریرہ تم کیا کرو، زکاۃ الفطر کی حفاظت کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ بھی ہوا کہ زکاۃ الفطر جو ہے، صدقۃ الفطر ایک دو دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام منع کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جب تک چاند طلوع نہ ہو صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بات کیا ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک دو دن پہلے بھی کیا ہے، ادا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زکاۃ الفطر کا نگراں بنایا کہ تم کیا کرو، اس کی نگرانی کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا، شیطان کیا کیا، آدمی کی شکل لے کر کے آیا اور زکاۃ الفطر کا جو مال رکھا ہوا تھا وہ بھر بھر کر کے چرا کر کے لے جانے والا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کیا کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو شیطان نے کیا کہا، جو آدمی کی شکل میں آیا تھا، کہ آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں بال بچے والا ہوں، مجھ کو سخت ضرورت ہے، آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، میں تم کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ جب دہائی دی کہ میں ضرورت مند ہوں، بال بچہ والا ہوں، مجھ کو چھوڑ دیا، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا، کیا کر دیا، انہوں نے معاف کر دیا کہ جاؤ۔
اس کے بعد صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کیا کیا تمہارے قیدی کے ساتھ؟ رات کو جو تمہارا قیدی ہوا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابو ہریرہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی انہوں نے اہل و عیال اور ذرت کا دہائی دیا اور انہوں نے کہا کہ میں محتاج ہوں، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ پھر وہ آج آئے گا، پھر وہ آج کیا کرے؟ چرانے کے لیے پھر آئے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ وہ آئے گا ہی، کیونکہ اللہ کے نبی فرمائے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے کہ میں انتظار میں رہ گیا کب آئے گا، پھر وہ رات کو آیا اور پھر چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ پھر میں اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں آج اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے جاؤں گا، تو انہوں نے بتلایا، پھر وہی بتلایا کہ میں ضرورت مند ہوں، اہل و عیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ کو چھوڑ دیا، میں نہیں آؤں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا، پھر انہوں نے کیا کر دیا؟ دوسرے دن بھی چھوڑ دیا۔ دیکھیں اس حدیث سے کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر کچھ غلطی کر رہا ہے تو ایک مرتبہ معاف بھی کر دینا چاہیے۔ دین اسلام کے اندر یہ بھی پسندیدہ ہے کہ فوراً اس کو سزا نہیں دینا چاہیے۔ پہلی مرتبہ اگر غلطی کیا ہے، اگر وہ پچھتاوا کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، دوسری مرتبہ بھی اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس پھر وہ صبح میں اللہ کے نبی کے پاس آئے حضرت ابو ہریرہ، تو اللہ کے نبی سے وہی قصہ سنایا تو اللہ کے نبی فرمایا کہ پھر وہ آئے گا، پھر کیا کرے گا؟ وہ آج بھی آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر وہ آیا تیسری رات، تو میں نے اس کو کیا کر لیا؟ پھر اس کو پکڑ لیا، پھر وہی کہنے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کلمہ سکھایا مجھ کو، ایک بات سکھلائی مجھ کو۔ انہوں نے بات کیا سکھلائی جو ہمارے لیے بھی کیا اہم ہے؟ انہوں نے یہ سکھلایا کہ اے ابو ہریرہ، جب بھی تم بستر میں جاؤ سونے کے لیے، یا تو کوئی سامان رکھو تم، تو آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، تو ایک فرشتہ نگراں تمہارے اوپر رہے گا اس سامان کے اوپر، اور رات بھر تمہارا وہ فرشتہ نگرانی کرے گا، کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات اس نے مجھ کو سکھائی تو میں نے اس کو پھر تیسرے دن بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد پورا واقعہ میں نے بتلایا اور کہا کہ اللہ کے نبی انہوں نے ایسا ایسا مجھ کو سکھلایا ہے کہ جب تم بستر میں جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، تو رات بھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نگراں آئے گا فرشتہ اور تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی بھی شیطان تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یا تو کوئی بھی سامان رکھتے ہوئے تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اس سامان کو کوئی بھی چرا نہیں سکتا ہے، ایک فرشتہ کیا کرے گا؟ نگرانی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ اس نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ لیکن اے ابو ہریرہ، تم کو معلوم تھا کہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ کو تو معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے بتلایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس 3 رات سے آ رہا تھا، وہ شیطان تھا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے اچھی بات کہی ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ علم جو ہوتا ہے، علم اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو چاہے وہ فاسق اور فاجر بھی ہے ہم اس سے لے لیں گے، لیکن اگر کوئی غلط عقیدہ بیان کر رہا ہے، غلط چیزیں بیان کر رہا ہے تو اس چیز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن حدیث کے موافق نہیں کر رہا ہے تو ایسے مجلس سے، ایسے آدمی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے آدمی سے کیا کرو؟ دور رہو۔ تو اس حدیث کے اندر جو اہم بات معلوم ہوئی، یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ ہی استعمال ہوتا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی درہم اور دنانیر تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام غلہ ہی جمع کرتے تھے اور صدقۃ الفطر غلہ ہی نکالتے تھے۔ بعض علماء کرام نے بتلایا ہے کہ اس کے بدلے میں روپیہ پیسہ بھی، نقدی بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا مضبوط بات نہیں ہے جتنا مضبوط اور جتنا یعنی احادیث کے موافق جتنا غلہ نکالنا کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔